اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے 4th لیکچر میں۔ ہماری لیکچر سیریز کے اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے اب بقایا جو ہمارے پچھلے لیکچرز ہیں انہیں ضرور دیکھ لیجیے۔ آج ہم آغاز کریں گے حروف اصلیہ و زائدہ کے لحاظ سے جو کلمہ کے اقسام ہیں ان کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ حروف اصلیہ و زائدہ کے لحاظ سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مجرد، اگر کلمے اسم یا فعل میں فقط حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، ایسے اسم یا فعل کو مجرد کہتے ہیں۔ مثلا ضرب بروزن فعل اور ضرب بروزن فعل۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کلمے کے اندر اسم ہو یا فعل ہو، اس میں اگر حروف اصلیہ ہوں، یعنی حروف اصلیہ جو فاعل لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اگر وہ ہوں، حروف زائد نہ ہوں، ایسے اسم یا فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ مجرد۔ جیسے ضربن، اب اس کے اندر اگر ضربن کا آپ وزن نکالیں گے تو اس کا وزن نکلے گا فعل۔ جب اس کا وزن فعل نکلے گا تو ضاد فا کے مقابلے میں آ گیا، را عین کے مقابلے میں آ گیا اور با لام کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی طریقے سے ضرب کا وزن فعل نکلے گا۔ اس میں 3 حروف اصلیہ ہی ہیں، کیونکہ جو فاعل لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ جب ان میں 3 حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زائدہ نہیں ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجرد۔ ایسے اسم یا فعل کو کیا کہیں گے؟ مجرد۔ پہلی مثال اسم کی دی گئی ہے، دوسری مثال فعل کی دی گئی ہے، یعنی ضربن اسم ہے اور ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ مزید فی، اگر کلمے اسم یا فعل میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی آ جائے، تو اس ایسے اسم یا فعل کو مزید فی کہتے ہیں۔ جیسے اکرام بروزن افعال اور اکرم بروزن افعال۔ اکرام کا وزن نکالیں گے تو افعال بنے گا، تو اس میں پہلا حمزہ زائد ہے اور عین کے بعد جو الف آ رہا ہے، یعنی را کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ بھی زائد ہے، تو فا عین اور لام کے مقابلے میں صرف کاف را اور میم آئے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس 3 حروف اصلیہ پر جب کوئی حرف زائد بھی بنے تو ہم اسے کہتے ہیں مزید فی۔ اسی طریقے سے یہ اسم کی مثال ہو گئی اکرام، آگے فعل کی مثال دے رہے ہیں اکرما۔ اکرما کا وزن نکلے گا افعال، اس میں بھی شروع کا حمزہ زائد ہے، اس کے بعد تینوں حروف جو ہے کاف را میم جو ہے وہ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب کاف را میم جو ہے وہ اس کے مادے کا حصہ ہیں، یعنی حروف اصلیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اب مجرد اور مزید فی، ان دونوں کی پھر قسمیں بنیں گی۔ یہ مجرد، یہ مین ٹاپکس ہیں، مجرد اور مزید فی۔ اب ان کے آگے قسمیں بنیں گی۔ سب سے پہلے مجرد کی قسمیں بنیں گی۔ مجرد کی قسمیں ثلاثی مجرد، رباعی مجرد اور خماسی مجرد۔ یہ تو ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جس میں فقط 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، مثلا ضرب اور ضربہ بروزن فعل اور فعل، یعنی جس میں صرف 3 حروف جو ہیں وہ اصلی ہوں گے اور کوئی حرف بھی زائد نہیں ہوگا۔ 3 حروف اصلی ہوں گے اور ان میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہوگا، اسے کہیں گے ثلاثی مجرد۔ جیسے ضرب، اس کا وزن نکلے گا فعل اور ضربہ اس کا وزن نکلے گا فعل۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 حروف ہیں، کلمے میں بھی اور وزن میں بھی 3 حروف ہی ہیں جو اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ رباعی مجرد وہ اسم یا فعل جس میں اگرچہ حروف اصلیہ کے علاوہ، رباعی مجرد وہ اسم یا فعل جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، اسے رباعی مجرد کہتے ہیں۔ جیسے دحرجۃ، اس کا وزن نکلے گا فعلۃ، لیکن دحرجۃ میں دال فا کے مقابلے میں آ گئی، حا جو حا ہے یہ عین کے مقابلے میں آ گئی۔ اسی طریقے سے را کے لیے پہلا لام ہے اور اس جیم کے لیے دوسرا لام ہے۔ یہ تا جو ہے نا، یہ تا یہ زائدہ، یہ بالکل کلمے کے اندر وزن نہیں نکالتے، اس کا یہ ایکسٹرا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو ہمارے پاس یہاں پر جب وزن نکال کے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس میں 4 حروف ایسے ہیں جو فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہو گئے؟ زائدہ ہو گئے، یہ حروف اصلیہ ہو گئے، اور جب حروف اصلیہ ہی 4 ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ رباعی مجرد۔ اسی طریقے سے داخرجہ، یہ فعل کی مثال لے دی، اس کا وزن نکلے گا فعللہ۔ داخرجہ کا وزن فعللہ، کیونکہ ہم نے جب اس کا وزن نکالا تو فا کے مقابلے میں دال آ گیا اور عین کے مقابلے میں حا آ گیا، را کے مقابلے میں لام یہ پہلا والا آ گیا اور جیم کے مقابلے میں دوسرا والا لام آ گیا، تو لہٰذا اس میں صرف 4 حروف اصلیہ ہی ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رباعی مجرد۔ سیم اسی طریقے سے جب صرف 5 حروف اصلیہ ہوں گے تو اسے کہیں گے خماسی مجرد۔ خماسی مجرد یعنی محض صرف 5 حروف اصلیہ ہیں، جیسے خنجح بریشن، اس کا وزن نکلے گا فعللیل۔ ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس ثلاثی کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ثلاثی مزید فی، ثلاثی، اس کے علاوہ رباعی مزید فی اور خماسی مزید فی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پاس
خماسی مجرد ہوتا ہے، یہ صرف اسم کا خاصہ ہے، یہ فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتا، صرف اسم جو ہے وہ خماسی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔